انشاءاللہ اب ہم چلیں گے مولانا صاحب کے ساتھ. ابھی آپ کو پتا ہے KPK سے بھی ہمارے کچھ دوست مولانا صاحب گولی مارنے آ رہے ہیں ٹیکس کے پیسوں سے. تو مولانا صاحب کا جیسا حکم ہوگا کہ ہم نے پیار سے جواب دینا ہے, اولیل سے دینا ہے, بندوق سے دینا ہے, گولی سے دینا ہے یا مسکراہٹ سے دینا ہے, تو ہم ان کی طرف دیکھیں گے. اور جہاں تک باقی چیزیں ہیں اس کے اندر, سیاست کے اندر ضیاء بھائی سے میری گپ لگ رہی تھی کیونکہ میری ان کی عمر کی دوستی بھی ہے اور سب سے میرا بہت پیار کا رشتہ ہے. تو ابھی شطرنج کی ہم نے برسات کو جھاڑا ہے, کھولا ہے, پھر مولانا صاحب کی مہربانی اجازت سے ٹیبل پہ رکھیں گے, پھر گیم شروع کریں گے, پھر پیادہ کون سا گرانا ہے, کیسے آگے جانا ہے, کیسے پاکستان کو لے کے چلنا ہے, اور وہ سب مولانا صاحب نے بتانا ہے. اور جو ریجن کی خطے کے اندر سچویشن ہے اس میں مولانا صاحب کی رہنمائی ہم تمام پاکستانیوں کے لیے بڑی ضروری ہے. مولانا صاحب پلیز. ان کے مختلف پہلوؤں کی نشاندہی کی, اور یقیناً ملک کے لیے مسائل ہیں, ملک کے لیے مشکلات ہیں, اور خاص طور پر ہندوستان کی طرف سے جس جارحیت کا ارتکاب کیا گیا, اور پھر ہم نے من حیث القوم جس وحدت کا مظاہرہ کیا, وہ یقیناً تاریخ کا ایک سنہرا ورق ہے. اور انشاءاللہ العزیز یہ جذبہ اور یہ احساس رہا تو پاکستان مستحکم بھی ہوگا, اور اللہ اس کو استقلال بخشے گا. اور وحدت جو ہے ہمیشہ وہ ایک رحمت ہے, اور فرقت جو ہے اور تقسیم یہ ایک عذاب ہے. اللہ تعالی ہمیں وحدت کی توفیق عطا فرمائے, اور من حیث القوم ہمیں ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے. صاحب آج آپ کی یہاں آمد اور فیصل وارڈا صاحب سے ملاقات کو سیاسی طور پر اہم قرار دیا جا رہا ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص اہمیت ہے اس موقع پر آپ کی یہاں آمد, اور کیا کوئی ملک میں یا کسی صوبے میں کوئی سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, خاص طور پر خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیے, آپ پر کو پرندہ نہ بنائیں. بڑے سادہ انداز سے انہوں نے دعوت دی اور میں حاضر ہوا ہوں. اس سے زیادہ تو کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ جب دو لوگ ملتے ہیں تو اس کا لوگ معنی و مفہوم خود متعین بھی کرتے ہیں, لیکن ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان میں لوگ ایک دوسرے کو مل رہے ہیں, ایک دوسرے کو عزت دے رہے ہیں, اور سیاست میں یہ چیز اس کو فروغ ملنا چاہیے. مولانا صاحب یہ بتائیے, جب آپ ملتے ہیں, دوروں پہ نکلتے ہیں, تو سیاست دانوں میں ہلچل تو مچتی ہے کہ آپ نے ہی شطرنج کی جو ہے بادشاہ کو چلنا ہے, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں, کوئی نیا اتحاد بننے جا رہا ہے؟ کیا ہے فیصل وارڈا کو بھی شامل کرنے کے لیے اتحاد میں, کیا نیا اتحاد بننے جا رہا ہے؟ کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے, بس یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ JUI کے بغیر یا حکومتیں بنتی نہیں ہیں یا پھر حکومتیں چلتی نہیں ہیں. اچھا مولانا صاحب, آپ نے کل کہا تھا کہ دین کا اشارہ کیا تھا کہ اقتدار جو ہے وہ کون لے کر آتے ہیں, تو آپ کا کیا مطلب تھا کل جو آپ بات کر رہے تھے تاجر برادری سے, ان سے آپ نے شکوہ بھی کیا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں, تو آپ کا کیا مطلب تھا کہ آپ بھی کوئی اسی طریقے سے ہی اقتدار میں آنا چاہتے ہیں جس طرح دیگر لوگ آتے ہیں؟ دیکھیے, میرا اتنا ہی مطلب تھا جتنا میں نے کہا ہے, اس سے آگے کوئی مطلب میرا نہیں تھا. لیکن یہ ضرور پبلک کو بتانا ہے کہ اگر کسی پارٹی کو, اس کے منشور کو عوام قبول کرتے ہیں اور وہ ایک عوامی قوت بنتی ہے, پھر کون سی قوتیں ہیں کہ جو اقتدار تک ان کی رسائی کا راستہ روکتے ہیں اور کیوں روکتے ہیں. یہ ایک ایسی جنگ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں اپنے عوام کی جنگ لڑنی ہے, اس کے حق رائے دہی کی جنگ لڑنی ہے, اس کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے. اور جمعیت علماء اس حوالے سے اس وقت سب سے زیادہ فرنٹ پہ کھیل رہی ہے, اور انشاءاللہ العزیز جب ہم سیاست کرتے ہیں تو اقتدار ضرور ہدف ہوتا ہے, اور ایک چینج ایسی صورتحال میں ضرور آ سکتی ہے کہ اقتدار کو ذات کے لیے کون استعمال کرتا ہے اور ملک کو, وطن اور قوم کے لیے کون استعمال کرتا ہے. سر, آپ نے جنگ کی بات کی مولانا صاحب, اور ایک جنگ چل رہی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان, تو اس صورتحال میں پاکستان کا انسٹانس کیا ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے. تمام اسلامی دنیا اس وقت اسرائیل کی جارحیت کے خلاف ہے اور اس کے مذمت کر رہی ہے, لیکن امریکہ, مغربی دنیا, اقوام متحدہ,
انسان کش اقدامات اور اس کے جارحانہ اقدامات کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اور اگر اقوام متحدہ کوئی قرارداد پاس کرتی ہے یا عالمی عدالت انصاف ایک فیصلہ دیتی ہے تو اس کا احترام دنیا میں کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو یہ خود سوالیہ نشان ہے امریکی سیاست کے لیے بھی، مغربی دنیا کی سیاست کے لیے بھی، کہ وہ ایک ناجائز ملک کو اس حد تک کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، اور جب وہ بچوں کو قتل کر رہے ہیں اور خواتین کو قتل کر رہے ہیں، عام آبادیوں کو قتل کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی احتساب ہونا چاہیے، نہیں کہ اس کی پشت پناہی ہو۔